ادھر جب سے دنیا تجارت کے چنگل میں پھنس گئی ہے، اس وقت سے ہر شے ترازو میں تلنے اور تجارت کے سانچے میں ڈھلنے لگی ہے۔ ہمیں اس نوجوان کی بات اب بھی یاد ہے جس نے ایک کتب فروش کی دکان پر کھڑے ہو کر کتب فروش سے کہا تھا، جناب والا، مجھے کرشن چندر کے 2 کلو افسانے، راجندر سنگھ بیدی کی 1.5 کلو کہانیاں اور فیض کی 4 کلو غزلیں دیجیے۔ اس پر کتب فروش نے ہماری آنکھوں کے سامنے کرشن چندر اور بیدی کی کہانیوں کے مجموعے ترازو میں تول کر دیے اور فیض کی غزلوں کے بارے میں فرمایا، حضور والا، میں آپ کو فیض احمد فیض کی غزلیں دینے کے موقف میں نہیں ہوں، کیونکہ فیض کا سارا ادبی سرمایہ 2 کلو غزلوں پر مشتمل ہے۔ یقین نہ آئے تو دستے صبا، نقش فریادی اور زندہ نامہ کو تول کر دیکھ لیجئے۔ اس دن سے ہمیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب تجارت ادب پر اس قدر غالب آ جائے گی کہ لوگ شاعری کی بلیک مارکیٹنگ اور افسانوں کی ذخیرہ اندوزی کرنے لگیں گے۔ ویسے بیرونی ادب کی اسمگلنگ تو ہمارے ہاں اب بھی جاری ہے، مگر ہمارا یقین اس وقت پختہ ہوا جب ہمیں پتہ چلا کہ ایک صاحب نے غزل سپلائنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی پرائیویٹ ان لمیٹڈ قائم کر رکھی ہے، اور اس کمپنی کا کاروبار زوروں پر جاری ہے۔ چنانچہ ہم اس کمپنی کا معائنہ کرنے کی غرض سے اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کتار باندھے کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کورے کاغذات ہیں۔ ہم نے ان لوگوں سے پوچھا، صاحبو، آپ لوگ کون ہیں، یہاں کیوں کھڑے ہیں، اور آپ نے ہاتھوں میں کورے کاغذات کیوں پکڑ رکھے ہیں؟ اس پر ایک نازک اندام نوجوان جس کے بال بڑے ہوئے تھے آگے بڑھا اور بولا، جناب والا، ہم ماڈرن شاعر ہیں اور فکر شعر میں وقت برباد نہیں کرتے، اس لیے ریڈی میڈ غزلیں خریدنے آئے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں کورے کاغذات اس لیے ہیں کہ ہم ان پر غزلیں لکھوا کر لے جائیں گے۔ نوجوان کا یہ جواب سن کر ہم آگے بڑھنے لگے تو قطار میں ایک شور بلند ہوا، صاحب قطار میں ٹھہریے، ہم تو صبح سے یہاں کھڑے ہیں، آپ دیر سے آئے ہیں اس لیے آپ کو قطار میں سب سے پیچھے ٹھہرنا چاہیے۔ ہم نے شعراء کی ہوٹنگ کا کوئی نوٹس نہ لیا اور کمپنی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ ایک کمرے میں ہمیں اس کمپنی کے پروپرائٹر مسٹر عبد الرحیم وفا نظر آئے، جو ہاتھ میں کینچی پکڑے ایک غزل کو کاٹ رہے تھے۔ ہم نے اپنا تعارف کرایا تو بولے، مقرر مقرر۔ ہم نے اپنا دوبارہ تعارف کرایا تو وہ بے حد خوش ہوئے اور بولے، معاف کیجیے گا، میں ذرا اونچا سنتا ہوں، اس لیے آپ کو اپنا تعارف مقرر کروانا پڑا۔ پھر بولے، میں آپ کو اپنی کمپنی کا معائنہ ضرور کراؤں گا، مگر آپ کو 5 منٹ تک انتظار کی زحمت برداشت کرنی ہوگی، کیونکہ اس وقت میں ایک غزل کاٹ رہا ہوں۔ پھر وہ کینچی لے کر دوبارہ غزل کو کاٹنے میں مصروف ہو گئے تو ہم نے عذرائے تجسس ان سے پوچھا، قبلہ، آپ کینچی سے اس غزل کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ غزل بڑی بیر میں لکھی گئی ہے، اور اب میں اسے کاٹ کر اس میں سے چھوٹی بیر کی 2 غزلیں برآمد کروں گا، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور شعراء کے ڈھیروں آرڈرز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے غزل کاٹی اور نوکر کو بلا کر کہا، ارے میاں یہ غزلیں اسی وقت میوزک ڈائریکٹر کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ شام تک ان دونوں غزلوں کا ترنم فٹ ہو جائے، کیونکہ یہ آج رات میں مشاعرہ ہے اور جناب ترنم روحانی اس مشاعرہ میں یہ غزلیں پڑھیں گے۔ ہم نے پوچھا، یہ ترنم روحانی کون ہے؟ بولے، ہمارے بہت پرانے گاہک ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، یہ تو ہمارے ملک کے ممتاز شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ وہ گزشتہ 20 برسوں سے ہماری کمپنی سے غزلیں اور ان کا ترنم خرید رہے ہیں۔
پھر جناب عبد الرحیم وفا نے اپنی داستان علم انگیز یوں بیان کرنی شروع کر دی: جناب والا، میں بچپن ہی سے اس نظریہ کا قائل ہوں کہ شعراء 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو میاں، ایک پیدائشی شاعر ہوتا ہے، دوسرا موروثی شاعر، اور تیسرا نمائشی شاعر۔ پیدائشی شاعر وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی مطلع عرض کرتا ہے، یعنی روتا بھی ہے تو علم عروض کے اصولوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اس کے رونے میں بھی ایک ترنم پوشیدہ ہوتا ہے، اور ابھی 10-12 سال کا بھی ہونے نہیں پاتا کہ صاحب دیوان ہو جاتا ہے۔ موروثی شاعر وہ ہوتا ہے جسے شاعری ورثے میں ملتی ہے، یعنی اصل میں اس کا باپ شاعر ہوتا ہے میاں، اور جب وہ مرتا ہے تو اپنے پیچھے قرض خواہوں کے علاوہ غیر مطبوعہ غزلیں اور نظمیں چھوڑ جاتا ہے۔ بس اس کا بیٹا ان غزلوں اور نظموں کو وقفے وقفے سے رسائل میں چھپواتا ہے اور موروثی شاعر ہونے کا شرف حاصل کرنے لگتا ہے۔ لیکن شاعروں کی ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے جو نمائشی شاعر کہلاتی ہے۔ سچ پوچھو میاں تو ان دنوں ہر طرف نمائشی شعراء کی بھرمار ہے، جو کئی سے غزلیں سا غزلیں لکھوا کر لاتے ہیں، انہیں مشاعروں میں پڑھ کر نام کماتے ہیں۔ چونکہ میں ابتدا ہی سے پیدائشی شاعر رہا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بڑا ہو کر ایک ایسی کمپنی قائم کروں جہاں سے نمائشی شعراء کو سستے داموں پر غزلیں اور نظمیں فراہم کی جائیں۔ چنانچہ میں نے نہایت قلیل سرمایہ سے کمپنی کا آغاز کیا۔ میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ قلم اور ایک سیکنڈ ہینڈ دوات خریدی اور مستقبل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابتدا میں میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں قلم پکڑ کر گلی گلی آوازیں لگاتا پھرتا کہ غزل لکھوائیے، نظم کی اصلاح کروائیے، ہم سے کروائیے میاں۔ وہ دن میرے لیے سخت آزمائش کے تھے جب ہر طرف پیدائشی شاعر نظر آیا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ نمائشی شاعر بھی نمودار ہونے لگے اور میرا کاروبار چل پڑا۔ جب میری حالت ذرا سنبھلی تو میں نے ایک ٹھیلا خریدا اور اس ٹھیلے میں غزلیں، نظمیں، شعریں اور رباعیاں رکھ کر فروخت کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ میری گمنامی دور دور تک جا پہنچی اور لوگ دور دور سے غزلیں لکھوانے کے لیے آنے لگے۔ میرا تو میاں نصیب جاگ اٹھا اور میں اتنا مالدار ہو گیا کہ آج غزل سپلائنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی کا پروپرائٹر ہوں۔ اب میں نے 4 پیدائشی شعراء کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں جو دن رات غزلیں، نظمیں، رباعیاں اور قطعات لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک میوزک ڈائریکٹر کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں جو مختلف غزلوں کا ترنم فٹ کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنی کمپنی میں ایک نیا شعبہ بھی قائم کیا ہے جسے شعبہ سامعین کا نام دیا گیا ہے۔ اس شعبے کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ مشاعروں میں سامعین کو روانہ کرے اور کمپنی کی فراہم کردہ غزلوں پر کچھ ایسی داد دے کہ اچھے خاصے نمائشی شاعر پر پیدائشی شاعر کا گمان ہونے لگ جائے۔ چنانچہ میں فی سامع سواری خرچ کے علاوہ 2 روپے چارج کرتا ہوں۔ میرا یہ شعبہ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، کیونکہ مشاعرے زیادہ تر راتوں ہی میں منعقد ہوتے ہیں۔ ہمارے سامعین کسی شاعر کے کلام پر اس زور و شور سے داد دیتے ہیں کہ خود بیچارے شاعر کا کلام کوئی سننے نہیں پاتا۔ میں نے اب تک ایک شعبہ ہوٹنگ بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کمپنی کے مخالفین کے دانت بھی کھٹے کیے جائیں۔ مسٹر عبد الرحیم وفا ابھی اپنی داستان بیان ہی کر رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی اور وہ ریسیور اٹھا کر کہنے لگے: ہیلو، کون؟ اچھا، شادانی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہے کہ مشاعرہ آج رات میں ہے، لیکن میں مجبور ہوں میاں،
کیونکہ آپ نے ابھی تک 2 پرانی غزلوں کی قیمت ادا نہیں کی۔ تو جب تک پچھلا حساب صاف نہ ہو جائے میں آپ کے لیے ایک بھی نیا شعر نہیں کہہ سکتا۔ کیا کہا؟ مشاعرے میں آپ کو معاوضہ ملنے والا ہے؟ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ کو مشاعرہ میں معاوضہ ملتا ہے۔ گزشتہ بار بھی آپ کو معاوضہ ملا تھا، لیکن آپ نے میری غزلوں کی اجرت ادا کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ مجھ سے 5 روپے میں ایک غزل لے جاتے ہیں اور اسے مشاعرے میں پڑھ کر 25-30 روپے معاوضہ حاصل کر لیتے ہیں؟ میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میری شاعری کے علاوہ میری محنت کا بھی استحصال کریں۔ اس کے بعد ٹیلی فون پر طویل وقفہ رہا اور شادانی صاحب دوسری طرف سے مسلسل بولتے رہے اور آخر میں وفا صاحب جھنجھلاتے ہوئے بولے، دیکھیے شادانی صاحب، میں آپ کو غزل ضرور لکھ دیتا، لیکن میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، کیونکہ مجھے خود صدر مشاعرہ کی غزلیں کہنی ہیں۔ بہتر ہے کہ آج آپ مشاعرے میں نہ ہی جائیں۔ اس کے بعد وفا صاحب نے بڑے زور سے ریسیور رکھ دیا اور بولے، بدتمیز کہیں کے، جب غزل لکھوانی ہوتی ہے تو یوں منت سماجت کرتے ہیں جیسے کوئی فقیر بھیک مانگ رہا ہو، لیکن جب مشاعرے میں میری غزل میرے سامنے پڑھتے ہیں تو میری طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے اپنی ذاتی غزل سنا رہے ہوں۔ پھر وفا صاحب نے اپنے حواس درست کیے اور کہا، میں آپ کو اپنی کمپنی کی داستان تو سنا چکا ہوں، اب آپ میرے پراسپیکٹس کا مطالعہ فرمائیے، جس سے آپ کو میری کمپنی کے جملہ تفصیلات کا علم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پراسپیکٹس ہمارے سامنے پھینک دیا۔ ہم نے موقع کو غنیمت جانا اور ایک پراسپیکٹس اپنے ساتھ لے آئے جسے منوعاً ہم یہاں نقل کر رہے ہیں۔ غزل سپلائنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ پراسپیکٹس۔ گاہکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تخلص کا خود انتخاب کریں۔ ایک بار آپ نے تخلص رکھ لیا تو آپ کو مکمل شاعر بنانے کی ذمہ داری کمپنی پر عائد ہوگی۔ بیک وقت 4 غزلوں کا آرڈر دینے پر ایک قطعہ مفت فراہم کیا جائے گا۔ اگر کمپنی کی فراہم کردہ کسی غزل پر مشاعرہ میں ہوٹنگ ہو تو اس کی ذمہ دار کمپنی پر عائد نہیں ہوگی۔ ہم غزل کو ہوٹنگ سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری صرف اسی صورت میں قبول کر سکتے ہیں جب آپ ہمارے شعبہ سامعین کی خدمات سے استفادہ کریں۔ غزلوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی ذمہ داری بھی متعلقہ شاعر پر عائد ہوگی، کیونکہ کمپنی صرف شعر کہتی ہے، شعراء کو قاعدہ نہیں پڑھا سکتی۔ بڑی بہر کی غزل کے 5 اشعار کی قیمت 10 روپے اور چھوٹی بہر کی غزل کی 5 روپے ہوگی۔ اگر کوئی صاحب صرف ایک مصرع خریدنا چاہتے ہوں تو ان سے پورے شعر کی اجرت وصول کی جائے گی۔ اگر کوئی صاحب کمپنی حاضہ سے آزاد نظمیں لکھوانا چاہتے ہوں تو انہیں اپنی دماغی صحت کے بارے میں سب سے پہلے طبی صداقت نامہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر کوئی صاحب صحرا لکھوانا چاہتے ہوں تو واضح ہو کہ کمپنی صحرا نگاری کی بھاری اجرت وصول کرتی ہے، کیونکہ دوسروں کی شادی پر خوشی کا اظہار کرنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ کمپنی حاضہ نے گاہکوں کے لیے غزلیں کرائے پر دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، لیکن کوئی غزل 24 گھنٹوں سے زیادہ عرصے کے لیے اپنے پاس نہ رکھی جائے، کیونکہ جب سائیکلیں کرائے پر دی جاتی ہیں تو انہیں بھی اسی شرط کے ساتھ کرائے پر دیا جاتا ہے۔ گاہکوں کو غزلوں کی قیمت نقد ادا کرنا ہوگی، کیونکہ شعراء کو ادار غزلیں دینا دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم نے گاہکوں کی سہولت کی خاطر پرانی غزلوں کی ریپیئرنگ کا بھی بندوبست کیا ہے، لیکن یہ غزلیں اتنی پرانی، پوسیدہ اور شکستہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی ریپیئرنگ پر نئی غزل کی لاگت آ جائے۔ ایک بار فروخت کی ہوئی غزلیں واپس نہیں لی جائیں گی، البتہ مستعمل غزلیں نصف قیمت پر خریدی جائیں گی۔ ہم نے کمپنی کے پراسپیکٹس کو بغور پڑھا اور مسٹر عبدالرحیم وفا سے اجازت لے کر واپس آ گئے۔ اب ہم عوام کی اطلاع کے لیے اسے شائع کر رہے ہیں تاکہ جو کوئی بھی صاحب خواہ مخواہ شاعر بننے کی تمنا رکھتے ہوں وہ شاعری کی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں اور یوں سارے پانی کو گندا کر دیں۔